السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا اگر کوئی شخص پوری زندگی نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقہ دے، لیکن ایسا گناہ کر بیٹھے جو اللہ کبھی معاف نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ جی ہاں عزیز ساتھیو، آج میں شرک کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک ایسا گناہ بھی ہے جو اگر انسان مرنے تک نہ چھوڑے تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک ایسا گناہ جو انسان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں ہی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں یہ جملہ ہی کافی ہے کہ شرک کوئی عام گناہ نہیں بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے، یعنی شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات، صفات یا عبادت میں شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، کسی کو اللہ جیسی طاقت دینا۔ شرک کی یہ سب آسان مثالیں ہیں۔ یہ بزرگ میری تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ تعویذ خود سے حفاظت کرتا ہے، یہ پتھر یا درخت ہمیں برکت دیتا ہے، یہ سب شرک کی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر نیت اللہ کے برابر ماننے کی ہو۔ شرک کی اقسام: شرک فی ربوبیت، یعنی اللہ کی ربوبیت میں شرک، کسی کو کائنات کا نظام چلانے والا سمجھنا۔ مثال کے طور پر یہ ماننا کہ کوئی اور بارش برسا سکتا ہے، کوئی اور رزق دے سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اس کا بیان اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ شرک فی الالوہیت، عبادت میں شرک۔ قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں بیان ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرا ہے شرک فی صفات، یعنی صفات میں شرک، اللہ کی صفات کسی اور کو دینا، جیسے کہ کسی کو ہر جگہ موجود سمجھنا، کسی کو دلوں کا حال جاننے والا ماننا، یہ بھی شرک کی صفات کہلاتی ہیں۔ شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ایسا شرک جو انسان کو خود بھی محسوس نہ ہو، جیسے ریاکاری یا دکھاوا۔ اکثر لوگ دکھاوا کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ بتانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت اونچا بولنے کے لیے جو ہے ریاکاری کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے نیکی کرنا، یہ سب دکھاوے میں شامل ہے، تو لہٰذا شرک خفی کی قسم میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو یہ دیکھیے، اللہ کی توہین۔ شرک دراصل اللہ کی عظمت کو کم کرتا ہے، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر تم نے شرک، قرآن شریف میں بیان ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں ہے۔ جنت ہمیشہ کے لیے حرام۔ قرآن شریف کی سورہ المائدہ کی آیت 72 میں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر توبہ نہ کی جائے تو۔ آج ہم جانیں گے شرک کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں بیان ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، یہ جانیں گے، یہ اللہ کی توہین ہے، یعنی اللہ کی جو توہین کی جاتی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو مانتے ہیں،
کسی اور سے مانگتے ہیں کوئی بھی چیز، دعا بھی کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے یا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کسی بزرگ کا نام لے کے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، زندگی دی، اور ہم کسی اور کو اس کا شریک بنا دیں، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے اور سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ قرآن شریف میں بیان ہے، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے، یہ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے آیت نمبر سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے ایک شخص نماز، روزہ، حج سب کرتا ہے، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو سب ختم ہو جائے گا۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں۔ شرک کی اقسام میں ایک اور شرک ہے، شرک اکبر۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، جیسے کہ قبروں سے مانگنا، یعنی مزاروں پر جا کے دعا کرنا، بزرگوں کو مشکل کشا سمجھنا، غیر اللہ کے نام کی نظر دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے یا پیر صاحب میری مشکل حل کر دو، تو یہ شرک ہے، کیونکہ مدد صرف اللہ دیتا ہے۔ شرک اصغر بھی ہے، یہ چھوٹا شرک ہے لیکن بہت خطرناک ہے، جیسے دکھاوے کی عبادت یا ریاکاری، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا، یہ بھی شرک میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگ دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے عبادتیں کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کرتے ہیں، جب لوگ ہٹ جائیں، نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو پھر اپنے گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک لحاظ سے ریاکاری ہے، اور سب لوگوں کے سامنے اللہ، بسم اللہ، جو بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو گالی گلوچ، بدکاریاں، تمام گناہ کے کام کرتے ہیں، یہ سب ریاکاری میں آتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں شرک کی مثالیں یہ ہیں کہ یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں بچتا نہیں، یعنی اگر اکثر لوگ دواخانے کو جاتے ہیں، علاج کر کے ٹھیک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں رہتا تو ہم بچتے نہیں تھے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو درست سنٹنس کیا ہے؟ اللہ نے ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا دی ہے۔ اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ میری قسمت فلاں شخص کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے اور شرک میں آتا ہے۔ درست سنٹنس کیا ہے؟ میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ ایک اور مثال جیسے تعویذ پر مکمل بھروسہ کرنا، تو یہ بھی شرک میں آئے گا۔ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام اور شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں، تو تمام انبیاء نے سب سے پہلے یہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ہے۔ دل کا سکون، شرک کے نقصانات ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آپ، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی اور ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ شرک کی وجہ سے نقصانات ہیں۔ اور توحید کی اہمیت میں دیکھیے، توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، یہ سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ شرک سے بچنے کے طریقے، اب ہم اتنا سننے کے بعد ہمارا دل خود بخود ہو جاتا کہ ارے پھر ایسا نہیں کرنا ہے تو پھر ہم کریں کیا؟ تو اس سے بچنے کے طریقے ہیں، صحیح علم یعنی قرآن و حدیث کو سمجھیں اور علم کو حاصل کریں، یعنی دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں،
دعا صرف اللہ سے مانگیں اور ریاکاری سے بچیں، کلمہ توحید کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ جو ہے ہمیں شرک سے بچنے کا طریقے بتاتے ہیں۔ قرآن شریف میں شرک کے خلاف سخت وعید آئی ہے، یعنی قرآن مجید میں شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سختی سے منع فرمایا۔ آئیے قرآن کی آیات اور پھر آج کے دور کی مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ میں بار بار قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ من گھڑت کہانی سنا رہی ہوں، تو اسی لیے تمام آیتوں کے اور حدیثوں کے حوالے سے ہم اس کو تصدیق کریں اور اس گناہ سے بچ جائیں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اگر توبہ نہ کی جائے تو۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شرک نہیں کر رہا یا کسی کو بیچ میں نہیں لا رہا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر جائے اور شرک کرتا رہے تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یعنی ہمیشہ شرک کرتا رہا لیکن عبادتیں بھی کرتا رہا اور اس دوران میں وہ اپنے شرک پہ توبہ نہیں کی، اگر وہ مر جائے تو وہ بڑا مجرم ہوگا۔ سورہ لقمان میں بیان کیا گیا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہی کی کہ شرک سے بچو، شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں 39 پیرا میں۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ، ایک کہاوت ہے، ایک گھڑا بھر دودھ میں ہم ایک مینگنی ڈال دو تو کیا وہ دودھ پاک رہے گا؟ کیا آپ وہ دودھ پئیں گے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی ہم کتنے بھی نیک اعمال کر لو، اگر ہم شرک کرتے رہیں تو ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مشرک پر جنت حرام ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ یہ شرک کی میں ہر ایک آیت کے ساتھ بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں وہی سنٹنس، کیونکہ ہر آیت میں قرآن شریف کی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ شرک کی انتہائی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ شرک کرنے والا گمراہی میں دور جا پڑتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے یہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو شرک صرف بت پرستی تک محدود نہیں بلکہ آج کے دور میں اس کی کئی جدید شکلیں بھی موجود ہیں۔ کئی مثالوں میں دیکھیے آپ، جیسے قبروں اور بزرگوں سے مانگنا، کسی ولی پیر یا بزرگ سے مدد مانگنا، اللہ کی بجائے براہ راست پکارنا۔ یاد رکھیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تعویذ اور جادو پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ سمجھنا کہ تعویذ خود نقصان یا فائدہ دے سکتا ہے۔ جادوگروں کے پاس جانا بھی شرک میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پر مکمل بھروسہ یا توکل کرنا، کہنا یہ کہ اس سے پہلے بھی میں سینٹنس کہہ چکی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں، یہ ڈاکٹر ہی مجھے بچا سکتا ہے یا یہ شخص ہی میرا سب کچھ ہے، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ مطلب اس ڈاکٹر پہ توکل کیے ویسا ہو جائے گا، تو یہ جو ہے اللہ کے سے ہٹ کے ہو رہا ہے، تو یہ شرک میں آئے گا۔ اسباب اختیار کرنا جائز ہے مگر یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یعنی ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کوئی عالم کے پاس جا کے ہم مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات ہیں، ہم کیا کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ آپ کے کہنے سے ہی ہم بچ جائیں گے یا آپ کی وجہ سے ہم بچ گئے، یہ کہنا غلط ہے۔ اور دکھاوے کی عبادت جیسے نماز یا صدقہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ شرک خفی یا چھپا ہوا شرک کہلاتا ہے۔
غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی شرک میں آتا ہے۔ کیا کسی بزرگ کے نام پر بکرا کاٹنا یا نظر پیش کرنا شرک ہے؟ تو یہ اصل اصول کیا ہے؟ دیکھیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے قربانی، نظر، دعا، سجدہ، یہ سب عبادات ہیں اور ان کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر ایسا نہ کر کے ہم کسی اور کے نام پہ نظر دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ یہ بکرا فلاں بزرگ کے نام پر ہے یا یہ نظر اس بزرگ کے لیے ہے تاکہ وہ میری مشکل حل کرے، تو یہ شرک میں آ سکتا ہے، کیونکہ نظر یا منت اور قربانی عبادت ہیں اور عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ قرآن شریف میں بیان ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ انعام آیت 162 میں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر قربانی کرے اور ثواب کسی نیک بزرگ، والدین یا کسی بھی مسلمان کو ایصال ثواب کے طور پر پہنچائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً، یا اللہ، یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے اور اس کا ثواب یا اجر فلاں بزرگ کو پہنچا دے، تو یہ ایسا کہنا جائز ہے۔ تو بزرگ کے یعنی مختصراً یہ کہ بزرگ کے نام پر نظر دینا شرک کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نام پر نظر اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب پہنچانا یہ کہنا جائز ہے، یعنی ہمارے الفاظ بھی شرک میں شامل ہوتی ہیں۔ قسمت اور ستاروں پر ایمان لانا بھی شرک میں آتا ہے، یا ستاروں سے قسمت جاننا، جیسے ہاراسکوپک میں یہ سمجھنا کہ ستارے زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں، شرک میں آئے گا۔ قانون یا حکم کو اللہ سے بڑا سمجھنا، یہ بھی جو ہے شرک میں آئے گا۔ حلال و حرام کو اپنی مرضی سے بدل دینا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان کے حکم کو ترجیح دینا، یہ بھی شرک میں آئے گا۔ یاد رکھیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ انسان کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو معاف نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی شرک مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ حدیث میں ہے، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے حقیقی واقعات میں سے میں کچھ بیان کروں گی۔ ایک صحابی نے کہا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہو، جو اللہ اکیلا چاہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابہ کی بات بری لگی، کیونکہ اللہ چاہے اور آپ بھی چاہیں، یہ کہنا شرک میں آ جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ پھر کہے کہ آپ ایسا کہو کہ اللہ اکیلا چاہے تو، یعنی اللہ چاہے تو کہنا چاہیے۔ شرک صرف عمل سے نہیں، الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ قبروں سے مانگنا، تعویذ پر مکمل بھروسہ کرنا، نجومیوں پر یقین رکھنا، قسمت ستارے بدلتے ہیں، یہ سب خطرناک راستے ہیں۔ اس سے ہم جہاں تک ہو سکے ہم اوائڈ کریں اور شرک سے بچائیں۔ توحید کو سمجھیں، صرف اللہ سے دعا کریں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، شرکیہ الفاظ سے بچیں، نیت کو خالص رکھیں۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالی ہم کو اگر ہم سے غلطی بھی ہوگی تو معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب گناہ ایک طرف اور شرک ایک طرف، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج فیصلہ کریں، ہم صرف اللہ کے بندے بنیں گے، صرف اسی سے مانگیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے۔ آخری نصیحت، ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ سے مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں، ہر قسم کے ظاہری اور پوشیدہ شرک سے بچیں گے۔ تو ابھی جیسا کہ میں بیان کی تھی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیے کہ شرک سے
شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک، لہٰذا اس کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو لہٰذا ہم جو ہے بزرگان دین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن شریف، ان سب چیزوں سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ سوچیں اگر ہم ساری زندگی عبادت کریں اور آخر میں شرک کی وجہ سے سب ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں ابھی اسی وقت اپنے ایمان کو چیک کرنا ہوگا کہ ارے ہم کہاں کہاں غلط ہیں، اور ہم کو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا، چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بھی ہمارے دلوں کو خالص اپنا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شرک کے ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے بچا، ہمیں خالص توحید والا ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو صرف اپنی محبت سے بھر دے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔